ساتھیو، آج کا مضمون جو ہے وہ شرک سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے، ممنوع کیا ہے، اور یہ مضمون بہت لمبا چوڑا ہے، جو شاید قسطوں میں ہی اس کو چلائیں گے۔ میں مختصر اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، یہ ایک آیت ہے، اس کا اگرچہ بظاہر آپ اس میں شرک کی بات اور رد شرک کا مسئلہ شاید سمجھیں کہ ہے نہیں، لیکن رد شرک کے لیے ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتا ہے کیوں قرآن کے اوپر غور فکر نہیں کرتے۔ قرآن اگر کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، کسی اور اتھارٹی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر اس میں کئی اختلاف دیکھتے، کئی اختلاف پاتے۔ اب یہ ہے نتیجہ شرک کا، یعنی یہ تو ایک اکیلے اللہ کی جانب سے علم ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن صاف مسائل ایسے بیان کرتا ہے جو معاشرے کے ساری الجھنوں کا اس میں حل ہے۔ اگر قرآن میں کئی صورتیں ہیں، مثال حصے ہیں، اگر جدا جدا اتھارٹیوں کی طرف سے ہوتے تو وہ دنیا کو چلانے کے لیے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا اور اس کا حل نہ نکلتا۔ تو اب میں نے یہ آیت شرک کے رد کے لیے تو پڑھی ہے، لیکن اس کی خاص بات جو آپ کی خدمت میں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذاہب جو ٹکرے ہوئے ہیں آپس میں، ان کا سبب بھی ٹکر کا یہ ہے کہ سب کی تعلیم علم وحی والی نہیں ہے۔ ویسے قرآن سارے انبیاء کی تعلیم کا گویا کہ مرکز جامع ہے، وہ ساری تعلیم، یعنی توریت سمجھیں، انجیل سمجھیں، جتنے صحائف انبیاء ہیں وہ سب اس قرآن میں ہے۔ قرآن نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ جتنے بھی انبیاء کے صحائف ہیں، اس آخری کتاب میں وہ جمع کر دیا ہے۔ اور تعلیم ہے بھی مشترکہ۔ میں اس کو آپ کی خدمت میں اس اصطلاح کے ساتھ اگر متعارف کراؤں کہ وحدت ادیان۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جو ایک تعلیم دی ہے، تو سارے انسان ذات کے جتنے بھی دین ہیں وہ ایک دین ہے، اور وہ ایک دین اب آپ کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ سارے نبی کتابوں سمیت اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کی کتابیں دنیا میں نہیں ہیں۔ جو ہیں مثال عیسائی اور یہودیوں نے بائبل اور تالمود بنا رکھا ہے، وہ ان کے نبیوں کی وہ صحیح تعلیم نہیں ہے، وہ گڑبڑ والی ہے، انہوں نے اس میں ملاوٹیں کی ہوئی ہیں۔ قرآن کی دعویٰ ہے کہ تمہارے انبیاء کی تعلیم میں لایا ہوں، یہ کتاب مہیمن علیہ، انبیاء کی تعلیم کا محافظ ہے۔ تو اب سب نبیوں کی تعلیم اس قرآن میں ہے۔ اس قرآن پر ہم اگر متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو ہم معاشرے کو بہت بہتر نمونے چلا سکیں گے۔ اور ابھی جو ٹکراؤ ہے ہمارے اندر، وہ سب اس وجہ سے ہے کہ قرآن پر ہم نہیں چل رہے۔ اب یہ ڈیوٹی اللہ نے آخری کتاب کی آخری امت پر رکھی تھی کہ تم اس کتاب کے ذریعے ساری دنیا کو متحد کر کے چلاؤ، لیکن اس امت نے ساری دنیا کو متحد کرنا تو دور کی بات ہے، خود بھی پارا پارا ہو گئے، خود بھی ٹکر گئے آپس میں، خود بھی فرقوں میں بٹ گئے، سو یہ اوروں کو کیا متحد کریں گے؟ اس لیے یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تمہارے سارے مسائل کا حل ہے۔ قرآن کے اندر سب تعلیم جو ہے وہ متحد اور مشترک ہے، اسی کے اوپر چلو تو تم گویا کہ آخرین خدا نے تو دیکھو قرآن میں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تمہارے ایمان کی جو دعا ہے اس میں بھی تمہارے اوپر لازم کیا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ، رسولوں کا جمع لایا کہ سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے تو مجھے تم قبول ہو۔ تم نے اگر محمد کے سوا اور رسولوں پر نہیں لایا
تو اللہ کے پاس ہم کافر ہیں۔ محمد کے ساتھ اور رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، سب رسول اللہ کے ہیں، پھر تمہارا ایمان قبول ہے۔ اس لیے یہ کتاب جامع ہے، ہمارا رسول جامع ہے، اور ہم جامع جب بنیں گے کہ سب نبیوں کے اوپر ایمان لائیں، ان کے کتابوں پر ایمان لائیں۔ کوئی سوال کرے کہ ان کے کتابیں اب کہاں ہیں، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ان کی کتاب قرآن ہے، قرآن ان کی کتاب ہے یقیناً۔ خود عیسیٰ کی آپ تلقین اور وصیت پڑھ چکے ہیں کہ اپنی امت کو کہہ رہا ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، تم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ چیز اب سارے نبی اپنے امت کو کہتے آئے، سارے نبیوں کو جو کتاب ملی تھی ان میں بعد والے نبی کے لیے ہوتی تھی کہ وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا۔ تو اسی طرح آخری نبی جب محمد آیا تو سب کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب وہ فرض اپنا پورا کریں یا نہ کریں، لیکن امت محمدیہ اور مسلم امت والے یہ تو فرض پورا کریں نا، اپنے نبی کا، اپنے قرآن کا فرض پورا کریں۔ قرآن پکارتا ہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تمہیں بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ، وہ تمہیں وحدت سکھاتا ہے، وہ تمہیں توحید سکھاتا ہے، وہ تمہیں شرک سے ڈراتا ہے، بچاتا ہے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھے ہو کہ بس ہم مسلم ہیں تو باقی سب کافر ہو گئے، یہ تمہاری دعویٰ غلط ہے۔ کافر ہم بھی ہو گئے ہیں، جو ہم قرآن کی جو بات ہے کہ تم قرآن پر غور فکر کرو اس پر نہیں چلتے، مانا ہم بھی ان جیسے کافر ہیں۔ ہم مسلم لوگ بھی دوسرے کافروں کی طرح کافر ہیں جو ہم اکیلے قرآن پر نہیں چلتے۔ ہمارے جتنے بھی مذہبی مدارس ہیں اس میں قرآن نہیں ہے اور سارے علوم ہیں، تو سارے علوم وہ بھی قرآن کے خلاف ہیں۔ تو وہ جو فقہ ہیں امامی، یہ قرآن سے فقہ تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ قرآن اپنا فقہ زبردست رکھتا ہے، اس کی تعلیمات بہت جامع ہیں، اس سے فقہ اخذ کرو۔ اماموں کا فقہ قرآن سے ٹکراتا ہے، وہ تو جو ایک بات ہمیشہ کے لیے قانون میں اور ذہنوں میں رکھو کہ جو علم قرآن کے خلاف ہے وہ کالا علم ہے، جو قانون قرآن کے خلاف ہے وہ کالا قانون ہے۔ اور تم نے طلاق، تم نے نکاح، تم نے معاشرے کے جتنے قانون ہیں وہ قرآن کے الٹ چلائے ہوئے ہیں، تو کالے قانون پر تم چل رہے ہو۔ اب قرآن کے خلاف جو بھی قانون ہوگا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اس لیے اللہ کو قبول وہ قانون ہے جس کا ماخذ صرف الا للہ الدین الخالص، خالص قرآن، خالص دین کا حق اللہ کو ہے۔ تم غیر اللہ سے قانون لے کر کے اپنے کورٹوں میں چلا رہے ہو۔ کورٹوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو فرقے ان کے پاس آتے ہیں ان کے بھی قوانین قبول نہ کرے جتنے تک اس کا ماخذ قرآن والا نہ بتائیں، جتنے تک اس کا ثبوت قرآن سے نہ دیں۔ کورٹ کو چاہیے کہ ان کو ٹھکرا دے، تو نہیں تو کورٹ کو قرآن کے بغیر اگر قانون قبول کرے گی عدالت، تو عدالت بھی فرقے بازی میں شمار کی جائے۔